گرامر، یہ لفظ سن کر ہی تھوڑا خشک سا لگتا ہے نا؟ اصولوں اور ضابطوں سے بھرا ہوا۔ لیکن کیسا ہو اگر ہم کہیں کہ یہ دراصل ایک کہانی ہے، ایک بہت ہی دلچسپ گاؤں کی کہانی؟ تو سوال یہی ہے کہ کیا گرامر واقعی ایک گاؤں کی کہانی ہو سکتی ہے؟ چلیے پتہ لگاتے ہیں۔ آئیے اس انوکھے گاؤں میں قدم رکھتے ہیں اور گرامر کو ایک بالکل نئی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو ہماری کہانی کا آغاز ہوتا ہے الفاظ نامی ایک گاؤں سے، اور یہاں رہنے والا سب سے پہلا شخص ایک بہت ہی سادہ سا آدمی تھا، اور اس کا نام تھا لفظ۔ اب یہ جو لفظ صاحب تھے، یہ اکیلے نہیں تھے، ان کے دو بھائی تھے، اور دونوں کیا کہنے ایک دوسرے سے بالکل الٹ۔ ایک تھا موضوع، بڑا سمجھدار، جو بھی بات کرتا اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہوتا، اور پھر تھا محمل، تھوڑا سا آپ کہہ لیں سر پھرا، بس بولتا رہتا تھا اور اس کی باتوں کا سر پیر ہی نہیں ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اب کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں اس سمجھدار بھائی موضوع کے ساتھ۔ اس کے دو بیٹے تھے۔ پہلا تھا مفرد، یہ لڑکا بالکل اکیلا رہنا پسند کرتا تھا، ہمیشہ تنہا۔ اور دوسرا تھا مرکب، جو اس سے بالکل مختلف تھا، اسے لوگوں میں گھلنا ملنا، ساتھ رہنا بہت پسند تھا۔ اب یہ جو ملنسار قسم کا مرکب تھا نا، اس کے دو دوست تھے۔ پہلا تھا مرکب ناقص، اس سے بات کرنا بہت مشکل تھا، ہمیشہ اپنی بات ادھوری چھوڑ دیتا، بندہ سوچتا ہی رہ جاتا کہ بھئی کہنا کیا چاہتے ہو۔ لیکن اس کا دوسرا دوست مرکب تام کمال کا تھا، وہ اتنی صاف اور مکمل بات کرتا تھا کہ سب اسے جملوں کا بادشاہ کہتے تھے۔ پھر ایک دن گاؤں میں ایک نیا موڑ آیا، ایک نیا لڑکا گاؤں میں داخل ہوا، ایک یتیم لڑکا جس کا نام کلمہ تھا۔ لیکن وہ اکیلا نہیں آیا تھا، اس کے ساتھ اس کے 3 بہت اہم ساتھی بھی تھے۔ اور یہ تینوں ساتھی بھی کیا کمال کے کردار تھے۔ سب سے پہلے اسم، بہت امیر اور خود مختار، اپنا ہر کام خود کرتا تھا۔ پھر تھا فیل، جو تھوڑا ڈرپوک تھا، کام تو خود کر لیتا تھا لیکن ہمیشہ کسی نہ کسی کو ساتھ رکھتا، ڈرتا تھا کہ کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ اور آخر میں بیچارہ حرف، وہ اتنا محتاج تھا کہ اسم اور فیل کے بغیر اس کا گزارا ہی نہیں تھا۔ تو چلیں اب ذرا گاؤں کے سب سے امیر کردار یعنی اسم پر بات کرتے ہیں۔ اس کی خاندانی زندگی تھوڑی پیچیدہ ہے، اور یہی پیچیدگی دراصل ہمیں اسم کی مختلف اقسام کے بارے میں سکھاتی ہے۔ تو جناب، اسم کی 2 بیویاں تھیں۔ پہلی معرفہ، وہ خود کو بہت بڑی چیز سمجھتی تھی، مشہور اور خاص، گاؤں کا بچہ بچہ اسے جانتا تھا۔ اور پھر تھی اس کی دوسری بیوی نکرہ، وہ اس سے بالکل الٹ تھی، اتنی سادہ اور عاجز کہ خود کو کچھ بھی نہیں سمجھتی تھی۔ اور یہ جو مغرور آنٹی معرفہ تھیں، ان کے 7 بچے تھے، اور ہر ایک بچہ اپنی ذات میں ایک الگ ہی کہانی تھا۔ سب سے پہلے تو تھا بیٹا ضمیر، اس کا تو سارا دن بس میں، تو، وہ، یہ اسی میں گزر جاتا تھا۔ اس کا کام ہی یہی تھا، بس ناموں کی جگہ پر کھڑے ہو جانا۔ پھر تھا مغرور بھائی علم، وہ ہمیشہ اپنے خاص نام پر اتراتا رہتا تھا، میرے جیسا کوئی نہیں، یہ اس کا نعرہ تھا۔ وہ ایک خاص مخصوص نام تھا۔ اور ایک بھائی تھا اشارہ، یہ تو بس اللہ ہی بچائے، اسے تو انگلی اٹھائے بغیر چین ہی نہیں آتا تھا۔ وہ دیکھو یہ رہا، سارا دن بس چیزوں کی طرف اشارے کرتا رہتا تھا۔ موصول جو تھا وہ ایک ٹیم پلیئر تھا، اکیلا ہو تو اس کا کوئی مطلب ہی نہیں نکلتا، اسے اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے ہمیشہ ایک ساتھی جملے کی ضرورت پڑتی تھی۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، وہ لڑکا جو کل آیا تھا، تو یہ جو ہے نا، یہی موصول ہے۔ اور ایک بہن کو تو بھول ہی گئے، معارف باللام۔ اوہو، اس کے تو نخرے ہی الگ تھے، وہ ہمیشہ ضد کرتی تھی کہ اس کے نام سے پہلے الف لام لگایا جائے، اس کے بغیر وہ خود کو بالکل ادھورا محسوس کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، کہانی کو تھوڑا اور آگے لے کر چلتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ عجیب و غریب گاؤں جنس اور تعداد جیسے تصورات سے اپنے انوکھے باشندوں کے ذریعے کیسے نمٹتا ہے۔ گاؤں میں 2 پکے دوست رہتے تھے، مذکر اور مؤنث، اور دونوں اپنی پہچان کو لے کر بالکل واضح تھے۔ مذکر کا اعلان تھا، میں مرد ہوں، میں لڑکا ہوں، اور مؤنث بھی اتنی ہی مضبوطی سے کہتی تھی، میں عورت ہوں، مجھے غلطی سے بھی لڑکا کہنے کی کوشش نہ کرنا۔ اب مؤنث کی 3 بیٹیاں تھیں، اور ہر ایک کی شخصیت مؤنث الفاظ کی ایک تحریری علامت کو ظاہر کرتی تھی۔ پہلی گولتا، بہت ضدی تھی، کہتی تھی میری یہ خوبصورت گول شکل کبھی نہیں بدلنی چاہیے۔ دوسری
الف ممدودہ، لمبی اور ہمدرد، جو اپنی بہن حمزہ کے بغیر کبھی باہر نہیں نکلتی تھی، اور تیسری تھی الف مکسورہ، حسد سے بھری ہوئی، وہ حمزہ کو بالکل برداشت نہیں کر سکتی تھی، اپنے پاس بھٹکنے بھی نہیں دیتی تھی۔ گاؤں میں ایک بے چارہ کردار واحد بھی رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ اکیلا رہتا تھا، کوئی اس کا ساتھ نہیں دیتا تھا، کیونکہ اس کا کام ہی صرف ایک کی نمائندگی کرنا تھا۔ لیکن واحد کے دو بھائی تھے جو اس سے بالکل مختلف تھے۔ پہلا مثنیٰ، جو جوڑی میں رہنے پر اصرار کرتا تھا، صرف دو وہ کہتا، تیسرے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور پھر تھا جمع، جو ہر وقت محفل جمائے رکھتا تھا، اس کے ارد گرد ہمیشہ بھیڑ لگی رہتی تھی، کم از کم 3 لوگ تو ہر وقت ساتھ ہوتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ جمع کی عادتوں سے تنگ آ کر گھر والوں نے اسے نکال دیا، تو وہ اپنے 2 دوستوں کے ساتھ رہنے لگا۔ پہلا دوست تھا جمع سالم، ایک بہت ہی شریف آدمی، وہ اصل لفظ کو توڑے بغیر ہی جمع کا بوجھ اٹھا لیتا تھا۔ لیکن دوسرا دوست جمع مکسر بڑا ہی غصے والا اور تگڑا تھا، وہ تو نئے الفاظ بنانے کے چکر میں اصل لفظ کو ہی توڑ پھوڑ کر رکھ دیتا تھا۔ تو یہ تھے ہمارے گرامر کے گاؤں کے کچھ دلچسپ کردار۔ اب جب ان کرداروں سے ملاقات ہو گئی ہے اور ان کی شخصیتوں کو بھی سمجھ لیا ہے، تو اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کون سی کہانی لکھی جائے گی؟ ان کرداروں کو استعمال کر کے کیسے نئے جملے اور کہانیاں تخلیق کی جائیں گی؟